بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس اسپیشل پروگرام میں، کہ جس میں ہم اپنے ان مراکز کا ذکر کر رہے تھے اور کچھ اس کی جھلکیاں بھی دکھا رہے تھے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے آپ تک پہنچ کر آپ کے ساتھ افطاری کی تھی۔ مختلف سینٹرز میں گئے تھے، ٹوٹل 22 سینٹرز کا الحمدللہ ولہ المنہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کی برکت سے دورہ کیا اور آپ کے ساتھ بیٹھے، ہم نے آپ کے ساتھ افطاری کی۔ اب تک ہم نے تقریباً 14 سینٹرز کی جھلکیاں دکھا دی ہیں، باقی تقریباً مزید 8 سینٹرز کا ذکر باقی ہے۔ میں صرف ابھی چند سینٹرز کے نام لیتا ہوں، چونکہ ہمارے پاس ابھی وہ کلپس تیار نہیں ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم ان کے باقی سینٹرز کے بھی کلپس کو ضرور دکھائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہم نے آغاز کیا تھا اپنے اس دورہ جات کا، تو مرکز اہل بیت بولٹن سے کیا تھا۔ وہاں کے مومنین قابل مبارکباد ہیں۔ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین سید مجاہد عباس رضوی صاحب نے بڑا ہی پرتباق استقبال کیا۔ ڈاکٹر نیر رضا نقوی صاحب نے بھی بہرحال جو وہاں کے کرتا دھرتا ہیں۔ اس کے علاوہ المصطفیٰ سینٹر راجڈیل، وہاں پر بھی ہمارے قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عادل صاحب تشریف لے کے گئے تھے، اور بہرحال وہاں کے مومنین نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ الحسین ماسک چیتم ہل میں بھی ہماری ٹیم گئی تھی، اور وہاں کی بھی بھرپور نشریات ہوئیں، اور ہدایت ٹی وی کا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا برملا مظاہرہ ہوا۔ المرتضیٰ سینٹر، اس کے علاوہ الرضا فاؤنڈیشن لیونزیوم مانچسٹر، وہاں پر بھی ہماری ٹیم گئی تھی، اگرچہ ہم ان مجالس ان کے دنوں میں مصروف تھے دیگر اداروں میں تو خود نہ جا سکے، لیکن ہماری ٹیم نے کوریج دی، اور وہاں پر ڈاکٹر عامر رضوی جو ہمارے یہاں کے پریزنٹر بھی ہیں ہدایت ٹی وی کے پروگراموں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ حجت الاسلام سبطین کاظمی صاحب نے بھی ہدایت ٹی وی کی نمائندگی کی۔ اس کے علاوہ الزہرا سینٹر واٹفورڈ جو ہے نا ہمارا پروگرام تھا، جو کہ ہم نہیں پہنچ سکے، لیکن جو جہاں پر گئے، جو یہاں پر فی الحال ان کی کلپس نہیں آ سکی ہیں۔ القائم سینٹر سلو، جہاں پر ہم لوگ گئے تھے اور بھرپور انہوں نے ہمارا استقبال بھی کیا، اور مومنین نے اور مومنات نے ہدایت ٹی وی کی ممبرشپ لی۔ اس طرح ایک اور نیا سینٹر ہے اسٹوک آن ٹرینٹ، جس میں الحمدللہ یہ بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ گزشتہ سال ہم نے وہاں کے مومنین کو اکٹھا کر کے ایک نیا مرکز قائم کیا، جعفریہ کمیونٹی سینٹر آف اسٹوک آن ٹرینٹ، کہ جو ملٹی کلچرل سینٹر ہے، جس میں ایرانی، افغانی اور پاکستانی اور ہندوستانی مومنین و مومنات شرکت کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے، شبہ جمعہ وہاں پر دعائے کمیل وغیرہ کا سلسلہ بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی گئے، یہاں کے مومنین اگرچہ بہت کم ہے تعداد میں، لیکن انہوں نے بھی ہدایت ٹی وی کے ساتھ تعاون کا بھرپور اعلان کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت ان دورہ جات کے جو نتائج ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھیے، ان سینٹرز میں جانے سے نمبر 1 محبتوں میں، الفتوں میں، اور ہمارے ہدایت ٹی وی سے ان کے تعلقات میں اضافہ ہوا۔ نمبر 2، بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے وہاں پہنچتے ہی دم توڑ گئیں، اور ہدایت ٹی وی کے بارے میں اگر کسی کے پاس سوال تھا تو اس کا بھی بھرپور جواب دیا گیا۔ نتیجے میں شبہات، اعتراضات، سوالات سب کا بہت ہی اچھے انداز میں جواب دے دیا گیا۔ پھر آپ لوگوں نے ممبرشپ اختیار کی۔ ٹوٹل ان تمام اداروں سے جو ابھی تک ہم نے ممبرشپ لی ہے تقریباً 280 کے قریب ہے، اور کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ہم براہ راست اپنے ہی اکاؤنٹ سے ممبرشپ لے لیں گے اور سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر ہم تخمینہ لگائیں کہ اگر
کچھ 50 بھی مومنین نے اپنے وعدے پر عمل کیا ہے، تو تقریباً 330 کا ایک فگر بنتا ہے۔ میں اس سفر کے دوران کچھ اپنے بہت ہی قریبی عزیزوں سے بھی ملاقات کرنے میں کامیاب رہا، عیادت بھی کی، ملاقاتیں بھی کی۔ اس میں میں ضرور نام لینا چاہوں گا، ہمارے رشتے کے ایک چچا ہیں جناب ربانی صاحب، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں منظر ربانی، ان کے ہم گھر گئے، ان کی عیادت بھی کرنی تھی، اور انہوں نے بھی بھرپور ہدایت ٹی وی کی ممبرشپ لی اور مضبوط کیا ہدایت ٹی وی کو، اور کہا کہ ہم اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ ناظرین ناظرات، 330 یا 350 تک کا فگر بھی جو ہے وہ خوشائن ضرور ہے، مگر کافی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور جو ادارے رہ گئے ہیں، کیونکہ ہم سارے اداروں کو تو ماہ مبارک رمضان کے اندر جا نہیں سکتے تھے، یہ ایک انسانی سکت سے باہر کام تھا۔ اب ہم اس سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھانا چاہیں گے، اور ہر شب جمعہ ایک نئے سینٹر تک ہم پہنچیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، ان کے حق میں دعا کریں گے، اور ہدایت ٹی وی سے ان کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کریں گے، اور ممبرشپ کی بہرحال وہاں پر جا کر آپ کی خدمت میں اپیل بھی کریں گے۔ جو اداروں کے سربراہان ہیں، جو اداروں کے انتظامیہ میں فعال افراد ہیں، ان سے یہیں سے میں اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، التماس کروں گا کہ ابھی سے آپ ہمارے کنٹرول روم میں فون کر کے، یا اس پروگرام میں فون کر کے، یا پھر میرے موبائل پر فون کر کے اپنی آمادگی کا اعلان فرمائیے گا، تاکہ ہم اسی حساب سے پلان کریں، اور آنے والے شب جمعہ سے لے کے ہر ہفتے شب جمعہ ہم آپ کے ساتھ منائیں، اور آپ کے سینٹر کی کوریج بھی ہو، وہاں سے براہ راست ایک پروگرام بھی نشر ہو، اور آپ کے سینٹرز کی ایک اچھی سی ڈاکومنٹری بھی بنا، جیسے کہ ہم نے ان سینٹرز کا ایک اچھا ذخیرہ تیار کیا ہے کہ آئندہ ہم اپنے سینٹرز کا ایک خوبصورت نیٹ ورک تیار کرنے والے ہیں، کہ اس نیٹ ورک سے ایک آواز میں ساری مذہب اہل بیت کی قوم اکٹھا ہو سکتی ہے، ایک آواز پر ساری قوم ایک پلیٹ فارم پر نظر آ سکتی ہے، اور ہدایت ٹی وی ان سب کا ہے، اور وہ سب کے سب ہدایت ٹی وی کے ہیں۔ ایسا کوئی ہم نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش میں ہیں، نیتیں ہماری صاف ہیں، اخلاص کی بنیاد پر ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، بہت خوبصورت انداز میں فرمایا ہے، یقین دلانے کے لیے ہمیں اور حوصلہ بڑھانے کے لیے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے اپنے کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ کو بھی ہم اپنے دل میں آنے نہیں دیں گے، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، تاکہ اس پلیٹ فارم کو کہ جو پہلا ہے، دیکھیے اس کی جو خوبیاں ہیں وہ کسی میں نہیں پائی جا سکتی ہیں، یہ منفرد بے فرد ٹی وی چینل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ پہلا ہے، دوسرا یہ کہ یہ صرف آپ کا ہے، قوم کا ہے۔ انشاءاللہ المستعان ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اگلے دنوں میں ہم اس کو واقعاً بے تمام معنی قومی بنا کر چھوڑیں گے، کسی بھی لحاظ سے اجارہ داری نہیں ہوگی، اور آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ المستعان کہ واقعاً ہم خالی باتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عملاً بھی ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہیں کہ واقعاً یہ قوم کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ کوئی لابی اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی، کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی ملک، کوئی ادارہ، کوئی ایسا سلسلہ کہ جو اپنے ہی خیالات کو مسلط کرنے کی کوشش کرے، نہیں، یہ پیورلی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی
امانت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ امانت صحیح سلامتی کے ساتھ، اس کی بھرپور حفاظت کے ساتھ آئندہ کی نسلوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، بغیر اس میں کسی طرح کی کوتاہی، کمی یا نقصان کیے۔ تو ناظرین و ناظرات، ہم ان سینٹرز کی جھلکیاں بھی ہم اگلے کسی پروگرام میں ضرور دکھائیں گے، پلس جو سینٹرز ابھی تک ہم نہیں جا سکے، ان سینٹرز سے بھی گزارش ہے کہ ان کے افراد ہم سے رابطہ کریں اور ہم ان کے دیے ہوئے ڈیٹ کے مطابق پروگرام بنائیں اور آپ تک پہنچیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ عید آپ سب کو مبارک ہو، اور یہ سارے جتنے بھی ہدایت ٹی وی کے محبان ہدایت میں یا محبان مہدی میں ماہ مبارک رمضان کے اندر نئے جو شامل ہوئے ہیں، ان سب کو ہم نہ تنہا ویلکم کہتے ہیں بلکہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک پیسہ صحیح راہ پر خرچ بھی ہو، اور انشاءاللہ المستعان ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے لیے اس کو ایک افتخار بنا کے چھوڑیں، جس پر آپ فخر کر سکیں، آپ کو واقعاً فخر ہو کہ آپ کا یہ ایک عظیم ٹی وی چینل ہے، آپ کی یہ آواز کی ترجمانی کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس پروگرام میں حصہ بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ منٹس ہیں، اور اس منٹس کے بعد انشاءاللہ ایک پھر بریک ہوگی، بریک کے بعد پھر آپ ہوں گے اور ہم، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ المستعان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو باقی ادارے ہیں وہ ابھی سے رابطہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم ہر شب جمعہ ایک ادارے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اداروں اور ہدایت ٹی وی کے درمیان ایک ایسے تعلق کو قائم کریں گے کہ جس سے ایک نیٹ ورک پیدا ہو امت مسلمہ کا اور امت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، کہ یہ نیٹ ورک آئندہ ہم سب کے لیے مبارک ہو، میمون ہو، اور برکات اور حسنات کا سبب بنے۔ اس میں آپ کی بھرپور شمولیت، نمائندگی، آپ کی دلچسپی اور آپ کا رجحان، آپ کے خیالات، آپ کے آراء، آپ کے مشورے، آپ کا تعاون، مال، علم، وقت، جو بھی آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ فخر کی چیز ہے، اس کے ساتھ آپ ہدایت ٹی وی کو نوازیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا۔ ناظرین و ناظرات، اب ہمارے پاس کچھ لمحوں کے بعد ایک بریک ہے۔ بریک سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اسپیشلی آن ایئر ہمارے اس سٹاف کے تمام ممبروں کا بھی شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں بڑی انتھک کوشش کی، بڑی محنت کی۔ جو کنٹرول روم میں تھے انہوں نے بھی محنت کی، جو ایڈیٹنگ اور گرافک کا کام سنبھالے ہوئے تھے انہوں نے بھی محنت کی، اور ہمارے جو پریزنٹرز ہیں انہوں نے بھی بڑی محنت کی، نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا۔ لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ میں واقعاً بھی فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ ماہ مبارک رمضان میں جو سٹار بنے، جنہوں نے واقعاً بھی میرے ساتھ رات دن لگایا، کسی موقع پر کسی جگہ پر بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے گھر جانا ہے یا اتنی رات ہو گئی ہے میں کیسے باہر رہ سکتا ہوں، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ ہدایت کو اپنا ایک ایسا زندگی کا حصہ جان کر کے ہدایت کے تمام سفر میں ہمارا ساتھ دیتے رہے۔ وہ آپ سب جانتے ہیں، نہیں تو میں ضرور بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں ہدایت ٹی وی کے ایک سینئر اسٹاف ممبر، جو کہ پہلے دن سے ہی ہدایت ٹی وی کے ساتھ رہے، محمد آصف گل۔ ان کا شکریہ ہی نہیں بلکہ ہم دعا دیتے ہیں ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور ان کے تمام ان لوگوں کے لیے کہ جو ان سے پیار کرتے ہیں، کہ اللہ ان سب کو سلامت رکھے
اور بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور ہم کیا دے سکتے ہیں؟ شکریہ تو بہت چھوٹا لفظ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سنسیئرٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کوئی کام کرا۔ ہم واقعاً بھی محسنوں کا احسان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ محنت کرنے والوں کا سمجھتے ہیں کہ شکریہ ادا کرنا ایک ایمانی فرض ہے، اور دعا کرنا ان کے حق میں یہ ہمارا اپنا عقیدتی فرض بھی ہے، ریگارڈلیس اس کے کہ کون کس مذہب پر ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی کے ساتھ کون وفادار ہے۔ جو وفادار ہوگا یقیناً وہ قابل تعریف، قابل ستائش اور قابل مبارکباد ہوگا۔ ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم ہوں گے اور آپ کی کالیں انشاءاللہ۔